یہ دور تذبذب کا ہے، یہ دور فتنے کا ہے، یہ دور فساد کا ہے۔ دین کے نام پہ کیا کیا ڈرامے رچائے جاتے ہیں، انسان کی سمجھ اور انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثلا کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی بات تو کرتے ہیں لیکن حدیث سے بغاوت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی معرض وجود میں آئے جو بات حدیث کی کرتے ہیں قرآن سے بغاوت کرتے ہیں۔ پھر ایک ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے جو صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ مقابلتاً ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے جو اہل بیت کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں لیکن گالیاں بکتے بکتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرنا ان کے دین و ایمان کا حصہ بن چکا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، ایسے لوگ بھی آگے جو نام توحید کا لیتے ہیں پر رسالت سے قدغن رکھتے ہیں، رسالت سے بغض رکھتے ہیں، رسالت پہ پابندی لگاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ بھی وجود میں آگئے جو نام رسالت کا لیتے توحید کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی آگئے جو مسلمانوں کو کافر اور بدعتی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کو اصلاح سے سروکار نہیں ہے، ان کو کفر کے خلاف جذبات ابھارنے سے سروکار نہیں ہے، ان کو کفر کے خلاف کام کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے، رات دن ایک کر کے مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب ان تمام لوگوں کو پرکھنے کا سمجھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کی بیس میں جائیں، بنیاد میں جائیں، روٹ میں جائیں، اس کے بیج کو چیک کریں یہ لوگ نکلے کہاں سے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، وہ کس بیس پہ کام کرتے رہے؟ وہ توحید کی بنیاد پر کام کرتے رہے، وہ رسالت کی بنیاد پہ کام کرتے رہے، وہ آخرت پر ایمان لانے کے بیس پہ کام کرتے رہے۔ تو اگر آپ دنیا کے تمام مذاہب کو سمجھنا چاہیں اور خاص کر آسمانی مذاہب کو سمجھنا چاہیں تو ان کی بنیاد میں جھانکیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی توحید، رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہی چیزیں بنیاد ہیں اور انہی بنیادی چیزوں پر اللہ کریم نے انسان کی زندگی کے نتائج کو مرتب کرنا ہے۔ آپ آقا دو عالم پہ نظر ڈالیں، جب تشریف لائے آپ نے عام اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ طیبہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان باللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ہم نے ان کی بنیادوں کو دیکھا تو بنیاد میں یا ہمیں توحید نظر آئی، یا بنیاد میں رسالت نظر آئی، یا بنیاد میں یوم آخرت پر ایمان نظر آیا، یا بنیاد میں 5 چیزیں نظر آئیں، یا بنیاد میں کلمہ طیبہ نظر آیا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے دور میں جب مسجد بنائی گئی، رب کریم جل شانہ نے اس مسجد کی تعریف و توصیف میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، کہ یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اب وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہو، خود سوچیے اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے فیوز و برکات کیا ہوں گے کہ جس کی بنیاد میں تقوی ہو۔ لیکن جب اس کے مقابلے میں نام مسجد کا دیا گیا، مسجد بنائی گئی، مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو، مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے، تو رب کریم نے حضور پہ وحی نازل فرمائی کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ اگرچہ اسے شیپ مسجد کا دیا گیا، رنگ مسجد کا دیا گیا، نقشہ مسجد کا دیا گیا، نام مسجد کا دیا گیا، لبادہ خیر خواہی کا اوڑا گیا، لیکن اللہ پاک جانتا تھا کہ یہ اندرون خانہ فساد مچانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے اس مسجد کے گرانے کا حکم دیا، ارشاد ہوا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار و کفر کو پکڑ لیا، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان فرق ڈالنا انہوں نے پکڑ لیا۔ مراد کیا ہے کہ بظاہر مسجد تھی لیکن وہ فتنہ فساد اور فرقہ بپا کرنا چاہتے تھے۔ جب اس مسجد کو گرا دیا گیا جس کی بنیاد غلط تھی، اگرچہ ان کا نعرہ بہت بہتر تھا، تو وہ دعویٰ کرنے لگے، کہنے لگے نہیں ہم تو بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں، ہماری نیت پہ آپ شک نہ کریں، قسم اٹھانے لگے اور پھر کہنے لگے وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسم اٹھانے لگے کہ ہمارا ارادہ تو بہتر ہے، ہمارا ارادہ اچھا ہے، ہم دنگا فساد نہیں چاہتے، ہم فتنہ فساد نہیں چاہتے، ہم تو بہت اچھے مشن کو لے کر آگے نکلے ہیں۔ آج بھی یہی المیہ ہے کہ لوگ اہل بیت کا نام لے کر فتنہ فساد کرتے ہیں،
لوگ صحابہ کا نام لے کر فتنہ فساد مچاتے ہیں، لوگ قرآن کا نام لے کر فتنہ فساد مچاتے ہیں۔ اس حال میں کیا کیا جائے؟ بیس میں جایا جائے، بنیاد میں جایا جائے، اور جب بندہ بنیاد میں جاتا ہے اور وہاں پر جھانک کر دیکھتا ہے تو پھر حقیقت حال کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہی تعلیم اسلاف سے دی گئی، یہی تعلیم قرآن سے دی گئی، یہی تعلیم حدیث سے دی گئی کہ بنیاد میں جھانکو۔ بنیاد کیا ہے؟ اب آج کے تمام فرقے جتنے دین کے نام پہ دنگا فساد کرتے ہیں، ان کی بنیاد محض 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 بے ادبی پر ہے، گستاخی پر ہے۔ ان کی بنیادوں میں گستاخی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک طبقہ ہے جن کا مشن یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی پہ ملامت کرتے ہیں، ان کی شان گھٹاتے ہیں، ان کا مقام مرتبہ گھٹاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کا صبح شام مشن یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں بکتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو توحید کے نام پہ عالم اسلام میں فتنہ مچاتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ان کی بنیاد کو دیکھنا چاہیے، یہ کرتے کیا ہیں۔ جب انسان کی بنیاد غلط ہوتی ہے، جب کسی درخت کا بیج ٹھیک نہیں ہوتا، جب کسی مکان کی بنیاد غلط ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد بننے والی عمارت یا اس پر بننے والا کردار یا اس پہ بننے والا درخت بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا۔